بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، یزید کی موت کے بارے میں تاریخ کے اوراق میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنے سے بخوبی طور پر پتہ چلتا ہے کہ یزید کی موت نہایت تکلیف دہ اور عبرتناک ہوئی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یزید نے اپنی زندگی میں ظلم و ستم اور فواحش کا جو بازار گرم کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اہل بیت اطہار کی خواتین کو خون کے آنسو رلایا گیا، مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پر حملہ کر کے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کی خاطر حرب و حربہ استعمال کیا جو کسی بھی طرح جائز نہ تھا۔ یزید کے انجام اور اس کے عبرتناک موت کے بارے میں نقش کربلا کے مصنف نے تحریر کیا ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب اہل بیت اطہار کے قافلے کو یزید کے پاس دمشق روانہ کیا گیا تو دمشق کے بھرے ہوئے دربار میں اہل بیت اطہار کے ایک مظلوم نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ اے یزید، سن لے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے جس سلطنت کی بنیاد کو تو نے پانی دیا ہے، تیری اولاد بھی اس پر نہیں تھوکے گی۔ اس جرأت مندانہ خطاب پر سارا دربار سناٹے میں آ گیا اور سامعین کے دلوں پر یہ بات اتر گئی تھی کہ خاندان اہل بیت رسالت کے مظلوم کی یہ آہ کبھی خالی نہیں جائے گی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت آفرین اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی ٹھیس سے مائی آب و بیتاب کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور عمر سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کے بنیادیں سب رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی دور کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے ویسے ہی اس کو سپرد خواب کیا گیا۔ ناظرین گرامی، یزید کی موت کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ یزید اپنے بچپن کے دوست سرجون بن منصور کے ہمراہ شکار کی غرض سے گیا۔ اثناء راہ میں اس کی نظر ایک رومیو نسل لڑکی پر پڑی جو ایک راہب کی بیٹی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا، اس کا عاشق ہو گیا۔ لڑکی سمجھدار تھی، اس نے سوچا کہ یہ تو ظالم ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بھی لحاظ نہیں کیا اور بے دردی سے شہید کیا۔ چونکہ یہ اس وقت حاکم وقت ہے، مجھے زبردستی بھی اٹھا لیا جا سکتا ہے۔ اسی خیال کے ساتھ ہی اس لڑکی نے اسے اپنا پیچھے چھڑوانے کے لیے خاموشی سے ایک منصوبہ تیار کیا اور یزید کو اپنے جال میں پھنساتے ہوئے اس کے ساتھ اچھی باتیں کی۔ ایک دن یزید اور سرجون پھرتے پھرتے ادھر نکل آئے۔ یزید نے لڑکی کو گھوڑے پر سوار کیا اور لڑکی نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اکیلا اس کے ساتھ آئے۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اندر ایک چھوٹی سی تلوار چھپا رکھی تھی، وہ اسے دشت جوازین میں لے گئی۔ لڑکی نے مناسب موقع دیکھ کر اس کی کمر پر ایسا بھرپور وار کیا کہ یزید نیچے گر پڑا اور پھرتی کے ساتھ یزید کے سینے پر سوار ہو گئی اور کہنے لگی کہ او ظالم انسان، اب پکار کسے پکارتا ہے؟ یزید نے کہا تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے اپنی ملکہ بنانے کو تیار ہوں۔ لڑکی بڑے غصے میں تھی، کہا تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے اور ان کے چھوٹے بچوں تک کو نہ چھوڑا، تجھ پر کوئی رحم نہیں کیا جا سکتا، تجھے میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تلوار سے یزید پر وار کرنے شروع کیے اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کئی دنوں تک اس کی لاش کے ٹکڑے وہاں پٹ پڑے، مختلف جانوروں کے غذا بنتے رہے۔ اس کے لشکری اس کو تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے بچی کچی ہڈیوں کو دفن کر دیا۔ عقد الفرید اور طبری میں یزید کی موت کے متعلق تحریر ہے کہ شراب نوشی کے کثرت کے باعث یزید کے پھپھڑے بیکار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بھی تنگی ہوتی تھی، اسے سخت تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ اسی دوران وہ اسہال کے عارضے میں مبتلا ہو گیا اور اس مرض میں مر گیا۔ ناظرین گرامی، یہ حقیقت ہے کہ یزید کو اپنی بدعمالیوں کی سزا اس دنیا میں بھی ملی اور اس کی موت نہایت عبرتناک ہوئی۔ وہ جوانی میں ہی عبرت کی تصویر بنے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تاریخ کے اوراق میں درج ہے کہ جب یزید کو موت نے آ لیا تو اس کی عمر 39 برس تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، ظالم جو کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو۔
دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی کبھی ظالموں پر رحم نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ظالموں سے محبت نہیں فرماتا، اور جو لوگ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں ان پر بھی عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔